بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اوپن مائک میں آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں جن سے ہم ان کے جامعہ کے بارے میں مدرسہ اشاعت القرآن کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے، میری مراد حضرت مولانا جمیل گجر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا۔ ہم آپ کے جامعہ کے بارے میں کچھ سوالات ہیں، آپ کے جامعہ کے تعارف کے بارے میں وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتلائیں کہ آپ کے جامعہ کی بنیاد، مدرسہ اشاعت القرآن کی بنیاد کب، کس نے اور کیسے رکھی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا جزاک اللہ۔ کہ آپ نے اپنے پروگرام کے اندر ہمیں دعوت دی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کی جزا خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرت، یہ ہمارے لیے بڑی ایک سعادت کی بات ہے جامعہ کے حوالے سے۔ ہمارے استاد محترم، ہمارے مربی، جی ہمارے محسنین، بہت بڑے محسنین کے اندر محسن، اللہ رحمتہ فرمائے، استاد العلماء، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا محمد اشرف سلیم صاحب، تاحیات اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دائم فرمائے۔ آمین۔ استاد محترم نے اس ناچیز بندے کے اوپر اعتماد کیا، فرمایا کہ آپ ایسا کریں، کوئی ایسا کام شروع کریں جس کے اندر پائیداری ہو اور آپ اس کو اپنا کام سمجھ کر کریں۔ استاد محترم نے ہمیں ایک لائن دی، جی استاد نے ہمارے اوپر اعتماد کیا، استادوں کی رہنمائی پر، استادوں کی شفقت پر ہم نے یہ ایک جگہ دیکھی جی علی پور چوک کے قریب، جی تو ہم نے اس جگہ کو خریدا۔ خلاصہ مختصر کہ استاد محترم نے اس کی 6 جون جی 2011 کے اندر استاد محترم نے یہاں اس کی بنیاد رکھی۔ ماشاء اللہ۔ اس بنیاد کے اندر اور بھی لوگ شریک ہیں، لیکن سب سے بڑا جو نام ہے، جو اہم کردار ہے، وہ استاد محترم کا ہے۔ اور یہ جو ہمارا جامعہ ہے دارالعلوم اشاعت القرآن و سنہ، اس کے بانی، جی اس کے محتمم، اس کے سرپرست ہمارے شیخ ہیں مولانا محمد اشرف سلیم صاحب۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو استاد نے اس کی بنیاد رکھی 2011 جون کے اندر۔ جی اس کے بعد اس ناچیز کے اوپر اعتماد کیا۔ جی الحمدللہ الحمدللہ ہم استادوں کے اعتماد پر اترتے گئے۔ 2011 کے ہی 12ویں مہینے کے اندر جی اس ادارے کا افتتاح کیا۔ ہم نے شعبہ حفظ کی کلاس بٹھائی۔ ماشاء اللہ۔ اس کلاس کے افتتاح کے لیے حضرت رب ذوالجلال نے بڑے شیوخ سے نوازا۔ ہمارے پیر و مرشد ولی ابن ولی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری، اللہ جی زندگیوں کے اندر برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ان کے بیٹے شہزادہ اہل سنت سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری، وہ بھی تشریف لائے، ماشاء اللہ۔ اور ان کے ساتھ ہماری یہاں شہر کی مشہور و معروف شخصیات جو ایک تقریباً ہمارے تمام علماء کے اساتذہ میں سے آتے ہیں، میری مراد شیخ الحدیث قاضی عبد الرحمن صاحب ہیں، ماشاء اللہ۔ وہ بھی ساتھ تھے۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب، وہ بھی ساتھ تھے۔ ان شیوخ نے ہمارے اس مدرسے کا جامعہ کا افتتاح کیا تھا ماشاء اللہ۔ 15 تاریخ 12واں مہینہ 2011 کو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو اس طرح یہ سلسلہ الحمدللہ شروع ہوا۔
پھر حضرت میں یہاں یہ ایک بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شروع میں ہم 2 ساتھی تھے استادوں کی شفقت کے ساتھ، میں تھا اور ایک ساتھی تھے قاری محمد شکیل صاحب، جی جی بالکل، وہ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ پھر وہ 2015 کے قریب استادوں سے اجازت لے کر چلے گئے، ان کی کوئی اپنی مصروفیت تھی۔ جی اور یہ جو ہمارے پاس شعبہ حفظ کی جو کلاس ہم نے بٹھائی تھی، اس میں جو ہمارے شعبہ حفظ کے مایا ناز جو مدرس تھے، اب الحمدللہ وہ شعبہ حفظ کے صدر مدرس ہیں، وہ قاری ظہیر الدین صاحب ہیں۔ ماشاء اللہ 2014 کے اندر قاری ذیشان صاحب اس گلدستہ توحید کے پھول بنے۔ ماشاء اللہ 2014 کے 8ویں مہینے میں ہمارا شعبہ حفظ شروع ہوا۔ ماشاء اللہ، اس میں جو ہمارے پاس سب سے پہلے اس گلدستہ توحید کی جو زینت بنے تھے، پھول بنے تھے، وہ ہمارے ڈاکٹر پروفیسر جی مفتی محمد فرحان ارشد صاحب ہیں۔ ماشاء اللہ، جی 2015 میں اسی مدرسے کی زینت جو بنے تھے وہ مفتی محمد اسحاق صاحب ہیں، اور 2019 کے آگے پیچھے یہ ہمارے مفتی محمد نویس صاحب اور مفتی ساحم صاحب، یہ اس گلدستہ توحید کی جو ہے وہ زینت بنے تھے۔ تو میری دعا ہے اللہ ان کو تندرستیاں عطا فرمائے، اور جس طرح یہ محنت کر رہے ہیں اللہ ان کو مزید محنتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت آپ یہ بتائیے کہ جامعہ کی روزمرہ کی مصروفیات کیا ہیں؟ جی مولانا الحمدللہ ہمارا جامعہ شعبہ حفظ کے اعتبار سے جی ہمارے اساتذہ کو اللہ اپنی رحمتوں سے نوازے، وہ 4 بجے شعبہ حفظ کی کلاس کو شروع کرتے ہیں، جی اور اس کے بعد الحمدللہ نماز کا وقفہ ہے، ناشتے کا وقفہ ہے 7:30، پھر 11 بجے چھٹی ہے، پھر کھانے کا وقفہ ہے، پھر ظہر کے بعد اسی طرح رات 10 بجے تک شعبہ حفظ کی کلاس چلتی ہے۔ جی اور شعبہ کتب کا جو سلسلہ ہے وہ الحمدللہ ان بچوں کو بھی جو منزل والے بچے ہیں ان کو تقریباً 5 کے قریب اٹھایا جاتا ہے جی تاکہ اپنی منزلیں یاد کریں، اور کچھ لڑکے منزل کے لیے حفظ کی کلاس میں چلے جاتے ہیں، اور کچھ بچوں کی منزل شعبہ کتب کے بچوں کی باقاعدہ صبح نماز کے بعد اساتذہ سنتے ہیں، ماشاء اللہ، ان کی کلاس شروع ہو جاتی ہے۔ شعبہ کتب کی کلاس بھی ہماری باقاعدگی کے ساتھ نماز کے بعد شروع ہو جاتی ہے، منزل والے منزل سناتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تقریباً 7 بجے ناشتے کی چھٹی کرتے ہیں۔ ناشتے کے بعد پھر ہماری 7:15 7:30 حاضری ہوتی ہے، اس کے بعد 11 بجے تک ان کے اسباق چلتے ہیں، اسی طرح پھر ظہر کے بعد، اسی طرح پھر مغرب کے بعد ہم باقاعدہ ان کے مطالعے کے لیے باقاعدہ اساتذہ نگرانی کرتے ہیں، اور پھر عشاء سے لے کر پھر رات 10 بجے تک ان کی جو پڑھائی ہے وہ چلتی ہے۔ ماشاء اللہ، یہ بہت آپ کا اچھا نظام ہے کہ درجہ کتب کے طلباء کو منزل یاد کروانا، جی ہاں، تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے باقی مدارس میں۔ ہم نے الحمدللہ باقاعدگی کے ساتھ اساتذہ سب طلباء کی منزلیں سنتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ، حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنے درجے ہیں اور آپ کے جامعہ میں تعداد کتنی ہے؟ ہمارے جامعہ کے اندر شعبہ حفظ اور شعبہ کتب کے طلباء ملا کر 150 طالب علم ہے، جس میں تقریباً 50 کے قریب شعبہ کتب کے اندر ہیں اور 100 کے قریب شعبہ حفظ کے اندر طالب علم ہیں۔ شعبہ حفظ کی ہماری 3 کلاسیں ہیں، جی اور شعبہ کتب کے اندر اعدادیہ سے لے کر ہم جو ہے وہ رابعہ تک کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ہماری کوشش ہے، بلکہ ہم انشاءاللہ آئندہ اگلے سال جو ہے درجہ خام سے بھی شروع کریں گے انشاءاللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اچھا حضرت، بچوں کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے آپ کا جامعہ کیا اقدامات کرتا ہے؟ شعبہ حفظ کے اندر ہمارے اساتذہ کی جو کوشش رہی ہے جی وہ طلباء کے درمیان مقابلہ کراتے رہتے ہیں حدر کے اعتبار سے، تاکہ ان کو حدر پڑھنا اچھی آئے، ان میں شوق پیدا ہو۔ اور ہمارے جامعہ کے اندر بزم تبسم کے نام سے، شعبہ حفظ کی بات کر رہا ہوں، بزم تبسم کے نام سے ہر جمعرات کو بزم ہوتی ہے، جس میں شعبہ حفظ کے لڑکوں نے قرات کرنی ہوتی ہے، نظمیں پڑھنی ہوتی ہیں، نعتیں پڑھنی ہوتی ہیں، تاکہ ان کا یہ شوق پیدا ہو، اور یہ باقاعدہ جمعرات کو جو ہے وہ شعبہ حفظ میں یہ معاملہ ہوتا ہے۔ اور شعبہ کتب کے اندر حضرت ہم ایک تو بزم کراتے ہیں جی طلباء کی، کہ تاکہ ان کے اندر یہ بولنے کا انداز بھی ان کا ٹھیک ہو اور بات کرنے کا طریقہ بھی ان کو آئے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہم شعبہ کتب کے اندر منزلوں کا ہم بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک باقاعدہ خوش خطی کے لیے ہم نے ایک طریقہ اختیار کیا ہوا ہے۔ اب باقاعدہ ہم جو ہے دورہ
یعنی کہ وہ جو اولا والے لڑکے ہیں جی جی ان کو ہم باقاعدہ یہ شروع کرا رہے ہیں، کو تختی، کو خوش خطی کے لیے، کو کاپی، یعنی ہم منزل کا خیال رکھتے ہیں اور ہم خط کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ان کی لکھائی اچھی ہو، جی اور باقاعدہ ہماری بزم جو ہے وہ باقاعدہ ہوتی ہے کہ تاکہ لڑکوں کو بولنے کا شوق پیدا ہو، اور پھر ہم وقتاً ان کو مقابلے کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی مقابلہ ہو اپنے طالب علموں کو بھیجتے ہیں تاکہ ان کے اندر ان چیزوں کا شوق جو ہے وہ برقرار رہے۔ بالکل، لائبریری کا بھی انتظام ہے؟ الحمدللہ یہ جو بزم کا جو سلسلہ ہے جی اس کی مکمل طور پر جو رہنمائی ہے وہ لائبریری سے ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ وہ بڑے جو ہمارے ہیں مولانا محمد اشرف سلیم صاحب، تو استاد محترم نے باقاعدہ ہمیں جامعہ کے اندر لائبریری بنا کر دی ہوئی ہے کہ تاکہ طلباء کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، وہ وہاں لائبریری سے کتابیں لیں اور اپنا جو ہے وہ یہاں سے اپنی ضروریات کو اور اپنی جو ان کا مواد چاہیے وہ وہاں سے لے لیں۔ جی حضرت، باقی اکثر مدارس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ مدارس والے جو ہیں وہ صرف اور صرف دینی تعلیم کے ساتھ بچوں کو وابستہ رکھتے ہیں، حالانکہ دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم آج کے دور میں بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ ہمارے بچے جامعہ سے فارغ ہوتے ہیں تو ان کو انگلش بولنا لکھنا یہ بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے، تو آپ کا جامعہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم کے کیا وہ اقدامات کرتا ہے؟ جی الحمدللہ، حضرت ہمارے استاد محترم نے اس چیز کا بڑا خیال رکھا ہے اور وہ ہمیں بڑا اس چیز کا شوق دلاتے ہیں جی کہ آپ جو ہیں وہ ہر کام کے اندر جو ہے وہ محنت کریں اور کوشش کریں تاکہ جامعہ کے اندر جو ہے وہ سلسلہ اچھا ہو سکے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے استاد محترم نے جامعہ کے اندر جو سکول کا سسٹم ہے، جی بچہ جس وقت وہ اعدادیہ میں داخل ہوتا ہے تو اس کو سارا کا سارا نصاب سکول کا پڑھایا جاتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو ضروریات کی چیزیں ہیں، نماز، وضو کا طریقہ، اس کے جو ضروریات کے مسائل ہیں وہ اس کو پڑھائے جاتے ہیں، باقی ساری کوشش سکول کی پڑھائی کے اوپر ہے، اس کو لکھنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو میتھ، اس کو انگلش ہے۔ ہم پھر اعدادیہ کے بعد جب بچے کی ہم بنیاد بناتے ہیں اتنی کہ وہ مڈل کر سکے، اور ہم متوسطہ کے اندر ہم مڈل کراتے ہیں، ہم متوسطہ کے امتحان نہیں دلاتے، ٹھیک ہے، ہم مڈل کراتے ہیں بچوں کو، ٹھیک ہے، پوری کوشش کر کے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیتیں پیدا ہو سکے کہ آگے جا کر یہ 9 اور یہ 10 کلاس کر سکے۔ ماشاء اللہ، پھر ہم اس کے بعد ان کو اولا پڑھاتے ہیں، جی پھر ثانیہ۔ حضرت ہم نے ثالثہ 2 سالوں کے اندر تقسیم کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 2 سال میں ثالثہ پڑھاتے ہیں، جی ساتھ ہم 1 سال میں 9 اور دوسرے سال میں ہم میٹرک کراتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء میٹرک کے بعد بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچہ آگے چلے، لیکن اس کے بعد ہم زیادہ بچے پہ ڈیپینڈ کر دیں گے جس طرح یہ مناسب سمجھے آگے چلے۔ جی جی ماشاء اللہ، آپ کے جو جامعہ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں وہ دنیاوی تعلیم میں بھی جو ہے نا وہ پروفیسر صاحب ہمارے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، الحمدللہ پھر نوید صاحب نے تقریباً کیا ہوا ہے، پھر اور جو نا مفتی اسحاق صاحب نے بھی، تمام کے تمام اساتذہ آپ یہ انہی اساتذہ کی بدولت تو ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ ماشاء اللہ، ہاں، یہ انہی اساتذہ کی بدولت تو یہ، کیونکہ انہی اساتذہ کی رہنمائی ہے، اور استادوں نے اسی لیے یہ فرمایا تھا کہ ہمارے پاس تو ماشاءاللہ اساتذہ ہیں کہ جو طلباء کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ہمیں تو باہر سے کسی کو بلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو اس لیے اساتذہ نے بالکل لبیک کہا تھا اور ہاں کیجیے جی استاد جی، ہم اور اساتذہ دن رات اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ، اتنے کم عرصے میں تقریباً 8-10 سال ہوئے ہیں آپ کے؟ ہاں، یہ تقریباً 10واں 11واں سال میں تو جہاں اتنے کم عرصے میں اور اتنی تعداد ماشاءاللہ اور کامیاب ترین الحمدللہ جو ہے نا وہ جامعہ ہے آپ کا الحمدللہ گوجرانوالہ میں، الحمدللہ۔ تو آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے آپ کے جامعہ میں؟ حضرت اللہ رب العزت اخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کامیابی کا راز ہے نا جی، جی سب سے بڑا راز تو یہ ہے کہ ہمارے جو محسن ہیں نا جی وہ بڑے ہمارے اوپر جو کہہ لو کہ ہمارے ساتھ شفقت کرنے والے ہیں، جی ہمارے ساتھ پیار کرنے والے ہیں، اور ہم اپنے محسن کا دل سے احترام کرنے والے ہیں، اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ ہمارے اساتذہ میں اتفاق ہے الحمدللہ۔ ہم آپس میں اساتذہ بالکل ایک گھر کی طرح رہتے ہیں، چھوٹی بڑی کسی بات میں اختلاف رائے ہو جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم اپنے بڑے استادوں کی وجہ سے ہم الحمدللہ سارے کے سارے متفق ہیں، کیونکہ ہمارے اساتذہ، ہمارے استاد محترم جو بڑے ہیں وہ ہمارے ساتھ بہت ہی شفیق ہیں۔ حضرت یقین کرے جتنا کہا جائے کم ہے کہ ان کی شفقت کے کیا کہنے، اور یہی ہمارا راز ہے کامیابی کا کہ اللہ کے فضل کے ساتھ ہم اپنے استادوں کو بہت ہی زیادہ کہہ لو کہ احترام سے دیکھتے ہیں، اور ہم اپنے اساتذہ کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ کے جتنے بھی اساتذہ ہیں تقریباً ہمارے ساتھ پڑھتے رہے ہیں،
اور یقین کریں ہر کوئی اس کو اپنا ہی جامعہ سمجھتا ہے، پوری ذمہ داری کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرتے ہیں۔ اچھا حضرت، ایک گھر میں ایک دو چار اگر افراد رہتے ہیں، ان کو چلانا مشکل ہو جاتا ہے گھر کو، تو ماشاء اللہ آپ کی اتنی تعداد اور اتنے کم عرصے میں آپ کس طرح مینیج کر رہے ہیں یہ سارے معاملات؟ حضرت یہ تو رب کا فضل ہے، جی اور ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے، یقین کریں، یہ تو ہمارے بڑے ہیں، بس ایک تو اللہ کا فضل ہے، لیکن انہی کے نام سے ہم کھا رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے استاد ہیں مولانا محمد اشرف سلیم صاحب، جی جی، اللہ ان کو تندرستی عطا فرمائے۔ آمین۔ جب تک ان کا سایہ ہمارے سر پہ نہ، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، یقین کریں۔ اللہ کرے ان کا سایہ تار آمین آمین، یقین کریں حضرت، استادوں کی وجہ سے ہمیں کبھی آج تک کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اچھا حضرت، آپ کا پڑھائی کا سلسلہ جو ہے نا وہ صبح نماز سے پہلے شروع ہوتا ہے رات 10 بجے تک، اور مسلسل پڑھائی۔ جی جی، اب بچے جو ہے نا وہ ذہنی طور پہ بھی کبھی کبھی پریشان ہو جاتے ہیں، ان کی تفریح کے طور پہ ان کی کھیل کود میں کوئی انتظامات ہوتے ہیں؟ جی حضرت بالکل، باقاعدہ طلباء جو ہیں وہ عصر سے لے کے مغرب ٹائم تک کھیلتے ہیں، اساتذہ خود ان کے ساتھ ہوتے ہیں، جی اور ان کو یہ تفریح کا وقت دیا جاتا ہے اپنی نگرانی کے اندر، تاکہ طلباء جو ہے وہ خوش رہیں۔ ماشاء اللہ، لاسٹ میں آپ ہمارے ویورز کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی حضرت، میری تو بس ایک ہی درخواست ہے، اور اللہ کے حضور خود بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مولانا، جو لوگ اپنے محسنین کو نہیں بولتے نا، جی اللہ کبھی ان کو نہیں بلاتا، رب بھی ان کو یاد رکھتا ہے، اور جن لوگوں نے اپنے محسنین کو چھوڑا ہوا ہے جی وہ لوگ پریشان ہیں۔ میری یہ درخواست ہے کہ جو لوگ آپ کے اوپر احسان کرتے ہیں نا، جی ان کے احسان کو یاد رکھا کرو، اللہ رب العزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کرے گا۔ ہم الحمدللہ اپنے محسنین کو یاد رکھنے والے ہیں، اور ہم دل سے ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ہم یقین کریں اپنے محسنین کے لیے ان کی بات کے اوپر لبیک کہنے کے لیے ہم تیار ہیں، کہ جو ہمیں وہ کہتے ہیں ہم اسی طرح کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنی مرضی کو، اپنی خواہشات کو مقدم نہیں رکھا، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ جی، بہت شکریہ۔ جی اللہ اور یہ تھے ہمارے معزز مہمان مولانا جمیل گجر صاحب، اور آپ یقین کریں جامعہ جس طرح انہوں نے بتایا بالکل ویسی صورتحال ہے۔ اگر آپ جامعہ کا وزٹ کرنا چاہیں تو آپ کی اسکرین کے اوپر مولانا جمیل صاحب کا نمبر چل رہا ہے، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جامعہ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ آئیں گے تو آپ کے دل کو خوشی ہوگی کہ ماشاءاللہ جس طرح دین کا کام ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک نئے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔